بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وکیل معروف قانون دان سلمان صفدر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرینڈ آف کورٹ مقرر کر کے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے سہولت دینے کا حکم جاری کیا، جس کے بعد سلمان صفدر نے عمران خان سے جیل میں 3 گھنٹے سے زائد ملاقات کی۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ ہیں حنیف صابر۔ سر، یہ تو بڑا خوشائن معاملہ ہو گیا۔ ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کی صحت کی تشویش کے حوالے سے جو ایک ملک پہ تشویش پائی جا رہی ہے، تو اس کا تو ایک اچھا امپیکٹ آج کے فیصلے کا، خصوصاً سپریم کورٹ نے جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کو فرینڈ آف کورٹ کے طور پر مقرر کیا، ان کی ملاقات کا بندوبست بھی کیا اور ان کی ملاقات ہو بھی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، لیکن ان کا میں ساری رپورٹ کورٹ میں جمع کراؤں گا۔ تو آپ کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ آپ اپنی ذات تفصیلاً ہمیں بتائیں۔ آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کوئی 2-3 مرتبہ جو کہ گفتگو ہوئی کہ اس پہ اسی پروگرام میں، اس میں یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ برف پگھلے گی اور سہولیات ملیں گی، لیکن ایک سسٹم کے تحت ملیں گی، اور وہ سسٹم لڑائی جھگڑے کا، پھڈے بازی کا اور مظاہروں کا نہیں ہے۔ جب مل بیٹھیں گے تو تبھی معاملات حل کی طرف جائیں گے۔ اس وقت شاید کسی کو اچھا نہ لگا ہو، لیکن ان 3 ہفتوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ جب مذاکرات کا آغاز ہوا، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جس دن سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اپوزیشن لیڈر بنے ہیں منتخب ایوانوں کے اندر، تب سے حالات بہتر ہونے شروع ہوئے۔ جب سہیل آفریدی نے بھی للکارا مارا، بڑھگیں ماری، تو پنجاب میں جب یہ لاہور میں گئے تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا، کوئی لفٹ نہیں تھی۔ لیکن سر کراچی میں بھی یہ تو سر دیکھیں نا، جنوری فروری میں برف پڑتی ہے، برف مزید سردی زیادہ بڑھتی ہے، اور اس موسم میں برف پگھل رہی ہے، آخر کوئی پس سے پڑتا تو معاملات ہیں نا۔ جب بھی دیکھیں یہ برف پگھلنا شروع ہوئی تو عدالتوں میں یہ کیسز جو ہیں اور یہ درخواستیں یہ زیر سماعت آئیں۔ درخواستیں پہلے بھی دائر ہوتی رہیں، لیکن وہ فائلوں میں پڑی رہیں، کبھی زیر سماعت نہیں آئیں، زیر سماعت آئیں تو ریجیکٹ ہو گئیں، اور اب جب ہر طرف سے معاملات ٹھیک ہونے لگے ہیں تو پھر عدالتی سطح پہ بھی معاملات ٹھیک ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی اگر یہ سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرتے، ریڈ زون کے اندر یہ کرتے، ادھر اڈیالہ جیل کے باہر کو ہلا گلا کرتے، کوئی سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے، تو اب بھی یہ نہیں ہونا تھا۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹھیں گے تو معاملات آگے چلیں گے، اس کے بغیر معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ لیکن یہ تو پھر سہیل آفریدی کی کامیابی سمجھنی چاہیے کہ جو کام 1.5 سال تک علی امین گنڈا پور نہیں کر سکے، وہ تو 1.5-2 ماہ میں سہیل خان آفریدی کے آنے کے بعد ہو گیا۔ جی، جب علی امین گنڈا پور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا تو میرا خیال ہے کہ اسی وقت سے یہ معاملات درستگی کی طرف چل پڑے تھے کہ ایک ایسے بندے کو لایا گیا جس کا فیس یہ کہتا تھا کہ یہ سر تا پاؤں پی ٹی آئی ہے، وہ عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا ہی پی ٹی آئی اور عمران خان ہے، اور وہ بہت ڈائی ہارڈ قسم کا اور کمیٹڈ ورکر ہے عمران خان کا۔ دیکھیں وہ جتنی بھی باتیں کرتا تھا عمران خان سے شروع ہوتی تھیں اور عمران پہ ہی وہ باتیں ختم ہوتی تھیں، اور کتنے صاف ستھرے طریقے سے انتہائی یہ سموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے، جس میں آ کے ان کے درمیان معاملات طے ہوئے ہیں۔ ایک ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی سامنے آئی، وہ ملاقات ہوئی، باہر آ کے انہوں نے بہت محتاط گفتگو کی۔ اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی رہائی یا ان کو سہولت دینے یا ان باقی امور پر کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوا، کچھ نہ کچھ اس میں ہوا، کچھ اس کے بعد ہوا، کچھ چیزیں اس کے پیرلل چلتی رہیں، تو اب آ کے یہ بات اسٹیبلش ہوئی
کہ مذاکرات اور مل بیٹھ کر ہی آپ آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اور اسی میں ہی آپ کو ایک سسٹم ہے نا، جو کیس عدالت میں چل رہے ہیں ان میں ریلیف بھی آپ کو عدالت کے تھرو ہی ملنا ہے، اور عدالت پہ آپ نے حملہ کر کے نہیں لینا، عدالت میں آپ نے وکیل پیش کرنے ہیں، آپ نے ڈاکومنٹس پیش کرنے ہیں، آپ نے آرگیو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ ریلیف مل سکتا ہے جس کے لیے آپ یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو ان خوابوں پہ مٹی مل گئی جو کہتے تھے کہ عمران خان کو اندر کر کے گلیاں ہون سونجیاں تو مرزا یار پھرے، تو مرزا یار تو آپ اکیلا نہیں پھرے گا، مجھے لگتا ہے شاید اس کے دن کچھ کم نہیں ہو گئے۔ مرزا یار جب تک ہے وہ اکیلا ہی پھرے گا، اور مرزا یار اکیلا ہی پھرتا رہا ہے۔ دیکھیں ایک تاریخ ہے ہمارے پاس 1988 سے آنورڈ، جب بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئیں، تب سے اب تک ہر الیکشن کو ہر اپوزیشن نے یہ کہا کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، وہ اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ یہ بات 77 میں بھی ہوئی تھی، جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پی این اے نے الیکشن لڑا تھا 9 جماعتوں نے اکٹھی ہو کے، تو انہوں نے بھی انتخابی نتائج تسلیم نہیں کیے تھے، اور وہ احتجاجی تحریک جس کا بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ تحریک ایجنسیوں کے کہنے پہ چلی، اور اس میں تو کتابیں بھی لکھی گئیں، اور جو ایون بہت ذمہ دار پوزیشنوں پہ تھے ان لوگوں نے، اور فوج کے اندر سے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پہ، جس میں یہ ثابت ہوا کہ اس تحریک کی بیکنگ کہیں نہ کہیں سے تھی۔ تو وہ تحریک ذوالفقار علی بھٹو کو لے ڈوبی، لیکن اس کے بعد کسی تحریک کے نتیجے میں اس طرح گورنمنٹ نہیں گئی، سوائے اس کے کہ پھر عدلیہ کی آزادی کی ایک تحریک چلی جو آخر میں مشرف کو لے ڈوبی، پرویز مشرف کو لے گئی۔ اچھا اس سے پہلے یہ کیونکہ ایک چیز باہر اوپن جا رہی ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں جی، اس سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا اور ایک مظاہرہ ہوا تھا پنڈی میں، جس کے بعد پھر گورنمنٹ بدل گئی تھی۔ جی بالکل، وہ ایک چھوٹا سا بالکل مختصر سا ایک ایکشن تھا، وہ ایک باقاعدہ پرفارمنس ہوئی، وہ سارا کچھ ہوا، اس کے نتیجے میں گورنمنٹ بدل گئی تھی، لیکن وہ اس طرح کی کوئی بڑی میس یا عوامی سطح کی تحریک نہیں تھی جس طرح کی پی ٹی آئی نے کوشش کی چلانے کی۔ 9 مئی ہوا، اس طرح تو کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ بھی دیکھیں 9 مئی بھی ہوا، انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن جب تک وہ مظاہروں کی سیاست میں رہے، انہوں نے پچھلے 3 سال میں 3.5 سال میں کوئی ریلیف ان کو نہیں ملا، لیکن جب وہ مذاکرات پہ آئے ہیں، مذاکرات کی سر ایک اس میں بات، اس میں ضرور اس میں بھی نشاندہی کریں، یہ پوری ٹیم بدلی ہے، مطلب اپوزیشن لیڈر کا آنا، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا آنا، سہیل افریدی کا آنا، یہ پوری ٹیم بدلنے کے بعد معاملہ بنا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب پالیسی شفٹ ہوتا ہے تو پھر ٹیم ہی بدلتی ہے۔ ایک بندے سے آپ ایک بات 1 سال 1.5 سال 2 سال کہلواتے رہیں اور پھر اچانک اس کو کہیں کہ آپ اس کے الٹ بات کرو، تو وہ سیاسی لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے، ان کے لیے سم ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کر گزرتے ہیں کہ جی اچھا کوئی نہیں، ہمیں جو آپ دے رہے ہیں لائن ہم اسی پہ جو دل کرے گا آپ کہہ لیں گے۔ یہ لوگ چینج ہوتے ہیں اور پالیسیز بھی بدلتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ جو یو ٹرن کی اصطلاح ایک رائج کر دی گئی ہے کہ آپ سے کہیں غلطی بھی ہوئی ہے تو آپ اس پہ اکڑ جائیں، آپ اس کو ری وزٹ نہ کریں، آپ اس کی درستگی نہ کریں، اس ری وزٹ کرنے کو، اپنے فیصلے پر غور و فکر کرنے کو اور اس کو درست کرنے کو یو ٹرن کا نام دے دینا ہی بالکل ایک جاہلانہ بات ہے۔ ابھی سر یہ بتائیں نا، جو آج 3 گھنٹے سے زائد ملاقات ہوئی ہے اور وہ سنا ہے ان کو الگ ملاقات کرنے دی گئی ہے، تو سلمان صدر صاحب نے خیر ہے باہر آ کے کچھ نہیں بتایا، لیکن کافی مطلب زیادہ ٹائم دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے ملاقات بھی نہیں کوئی ہونے دی جا رہی وہ تھی۔ دیکھیں تو یہ ایک بڑا الگ سائن نہیں ہے؟ اور اس میں کیا باتیں ہوئیں گی ویسے؟ جب صبح اس کیس کی سماعت ہوئی
جس کے بعد انہیں فرینڈ آف سپریم کورٹ ڈکلیئر کر کے عمران خان کے وکیل کو عمران خان کے وکیل کو کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کے دوست کی حیثیت کے پہ وہاں جائیں گے. اس میں انتظامیہ کو دیکھیں، انتظامیہ بہت حد تک منمانی کر سکتی ہے، لیکن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بینچ کا آرڈر ہے تو اس کو آپ اس طرح وائلیٹ نہیں کر سکتے جس طرح ابھی سوشل میڈیا پہ، یعنی کہ اس فیصلے کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ یہ کہا گیا، بہت سے لوگوں نے یہ لکھا کہ جی یہ فیصلہ جو ہے اس کو تو ادھر پھینک دینا ایک ایس ایچ او کی مار ہے. نہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہوتی، بہت سی ہوتی ہیں، ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، وہ کرتے رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے مظاہرہ کیا وہ اپنے اختیارات کے استعمال کا، لیکن وہاں پہ ان کو کسی نہ کسی کی آشیرواد حاصل تھی. لیکن اب کیونکہ معاملات سافٹ ہو رہے ہیں اور سافٹ ہوتے جا رہے ہیں تو وہ گئے ہیں. عدالت نے یہ صبح کہا تھا کہ ان کو سیل تک رسائی دی جائے، اس بیرک تک رسائی دی جائے جہاں پہ عمران خان کو رکھا گیا ہے، تو ان کو اس سیل تک، اس بیرک تک، اس جگہ تک رسائی دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروانی ہے جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ عدالتی حکم کے مطابق ان کو لے جایا گیا اور وہ اس سیل تک، اس بیرک تک، اس جگہ تک گئے جہاں پہ ان کو قید رکھا گیا ہے، وہاں کی کنڈیشنز کیا ہیں، جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہ کس طرح ہیں، ان کو کیا کیا سہولتیں حاصل ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، ان کو جو ہاسپٹل میں پنس میں لایا گیا تھا علاج کے لیے اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہوگا کہ ان تمام چیزوں پر مبنی وہ ایک تفصیلی رپورٹ پرسوں سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے. تو اس کا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے کوئی مزید سہولت پیدا ہو سکتی ہے، یا ان کو کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی کیسز میں نرمی یا ضمانت والا معاملہ بن سکتا ہے. جی یہ چیز معاملات جب آگے چلیں گے تو اس میں مزید بہتری بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ انہی لائنز پہ چلیں گے جن لائنز پہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے چل رہے ہیں، تو تبھی جا کے اس میں بہتری آئے گی. اگر دوبارہ یہ کہیں اب بلکہ اس کو دیکھیں نا کہ جب انہوں نے پہلے ہڑتال اور مظاہرے کا اعلان کیا تھا 8 مئی کو، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو صرف شٹر ڈاؤن تک محدود کر دیا، وہ بھی اتوار کے روز بڑے شہروں میں امپیکٹ ہی نہیں بنتا جہاں پہ آلریڈی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور دکانیں بند ہوتی ہیں اور لوگ باہر نہیں نکلتے. تو اس لیے بڑی حد تک تو وہ فیصلہ جو تھا مظاہرے کو ہڑتال میں کنورٹ کرنے کا، اور وہ بھی اتوار کے روز، وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مینج ہوئی ہیں، اور یہ اچھی طرح سوچ بچار کر کے دونوں طرف سے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے یا صرف پی ٹی آئی کی طرف سے، دونوں طرف سے اس میں ایک دوسرے کو سپیس دی گئی ہے. اور اگر یہ اسی طرح مل بیٹھ کے ان معاملات کو ڈسکس کریں گے تو یہ حالات بہتری کی طرف جا بھی سکتے ہیں. یہاں پہ نواز شریف کو عمر قید کی سزا سنائی گئی طیارہ اغوا کیس میں، پرویز مشرف والے میں 99 میں، لیکن وہ ملک سے باہر گئے. پھر ان کو سزا سنائی گئی پاناما کیس میں، وہ پھر جیل سے باہر گئے، اس کے بعد اقتدار میں وہ واپس آئے، ان کی فیملی اقتدار میں ہے اگر وہ خود نہیں ہے تو. یوسف رضا گیلانی جیل سے سیدھے وزیر اعظم ہاؤس میں گئے. تو یہ اس میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جی ناظرین، جس طرح کہ جو آج کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ سیاسی ٹمپریچر جو ہے نا وہ کول ڈاؤن ہو رہا ہے اور موسم بہتری کی طرف جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری ہوگی جس کی وجہ سے معیشت اور عام آدمی کا بھی حال بہتر ہوگا. دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل. کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.